بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا وہ نیند کے حوالے سے ہے، اور اس کا ٹاپک کا بیسک جو ہے عنوان ہے وہ یہ ہے کہ نیند کا شوگر کے مرض کے ہونے میں کیا کردار ہوتا ہے۔ شوگر کا مرض جو ہے وہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ بڑی ہی امپورٹنٹ بیماری ہے آج کل کے دور میں۔ یہ ایک خاموش قاتل کے طور پہ کام کرتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو اس کے کوئی اثرات جسم پہ نظر نہیں آتے، لیکن آہستہ آہستہ یہ انسان کے گردوں کے لیے، نظر کے لیے اور انسان کے دل کی صحت کے لیے یہ بہت اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں اگر اس کو پراپر طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے۔ تو اس مرض میں بہت ساری ظاہر ہے کہ ریسرچ ہوئی، اور اس سب ریسرچ میں یہ چیز بنیادی طور پر جو ہے ہمیشہ سامنے آتی ہے کہ اس میں سب سے اہم کردار یہ ہے کہ آپ کے بلڈ میں شوگر کا لیول کتنا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں ہمارے خون میں شوگر کی سپلائی آتی ہے۔ اب وہ شوگر کی سپلائی ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں انسولین ہارمون کے آنے کے بعد وہ ہمارے جسم کے مختلف خلیوں کو وہ شوگر جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک روڈ کے گرد جو ہے نکاسی آب کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جب روڈ پہ پانی اکٹھا ہو جائے تو تھوڑی دیر کے اندر وہ پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شوگر کے لیے باڈی کا ایک اپنا میکینزم ہے۔ جب یہ میکینزم ٹھیک کام کرتا ہے تو تھوڑی دیر میں شوگر کا لیول دوبارہ سے آہستہ آہستہ گر کے نارمل کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کیفیات میں شوگر کا یہ لیول ایب نارملی ہائی رہتا ہے ان میں پھر اس کے خطرناک نتائج جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ برآمد ہو سکتے ہیں باڈی کے لیے۔ اب نیند کے حوالے سے بہت ساری ریسرچز کی گئیں جس میں یہ دیکھا گیا کہ نیند کا شوگر کے مرض کے ہونے میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو ہماری پچھلی ویڈیو تو اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ نیند کی کمی سے وزن میں اضافہ جو ہے اس کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو فیکٹر یہ ہے جو کہ ذیابیطس کے مرض میں اضافے کا باعث بنتا ہے، لیکن سائنسدان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایسا سسٹم، ایسا میکینزم ہے جس سے نیند میں جو کمی ہے وہ ذیابیطس کی شرح میں کوئی اضافہ کر سکے۔ اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے بہت سارے تجربات جو ہیں وہ پلان کیے گئے۔ ان میں سے ایک تجربے کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اس میں کیا کیا گیا کہ بہت سارے جو پارٹیسپینٹس تھے، جو لوگ تھے جنہوں نے حصہ لیا اس تجربے میں، ان کو 6 راتوں کے لیے صرف 4 گھنٹے کی نیند جو ہے نا وہ الاؤ کی گئی، 4 گھنٹے رات کو سونا، اور اگلے دن جو ہے وہ ان کا روزانہ جو ہے وہ شوگر لیول میئر کیا جاتا تھا۔ ان کو کچھ کھانے کو دیا جاتا تھا، اسپیشلی گلوکوز، اور پھر ان کا شوگر لیول جو ہے وہ میئر کیا جاتا تھا۔ اور دیکھا یہ گیا کہ ان لوگوں کا جو شوگر لیول تھا، جتنا وہ علاج سٹارٹ کرنے سے پہلے تھا، اس میں تقریباً 40% جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا تھا جب وہ صرف 6 راتوں کے لیے
انہوں نے 4 گھنٹے کی نیند صرف کی، یعنی اپنی اصل نیند میں سے 3-4 گھنٹے کم ہر رات کو لیے۔ تو یہ چیز ایک امپورٹنٹ فائنڈنگ تھی، اور یہ اس حد تک امپورٹنٹ تھی کہ اگر ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس یہ رپورٹ دی جاتی جس کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھے اور آج سے 6 دن پہلے یہ بالکل نارمل ان کی شوگر تھی، تو وہ ان کو ایک کنڈیشن ہوتی ہے پری ڈائبٹیز۔ پری ڈائبٹیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی شوگر ہوئی تو نہیں ہوتی، لیکن آپ اس طرف تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، شوگر کا لیول ایب نارمل ہوتا ہے، فاسٹنگ شوگر 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بھی زیادہ آ رہی ہوتی ہے، اور اس لیول پر ڈاکٹرز اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز جو کہ شوگر ہونے کے رسک کو کم کر سکیں وہ آپ سٹارٹ کر دیں۔ تو اگر ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتی جس کو پتہ نہ ہوتا کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اس سے پہلے بالکل نارمل تھے، تو وہ شاید ان کو وہ ساری احتیاطیں جو ہیں وہ کرنے کو کہہ دیتا، حالانکہ یہ جو لوگ جنہوں نے حصہ لیا یہ بالکل نارمل تھے ایکسپیریمنٹ سے پہلے۔ تو یہ جو چیز تھی اس نے یہ ثابت کیا کہ شوگر کے جو اضافہ ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ اضافہ کیوں ہوا ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب نیند کی کمی آتی ہے پیشنٹ میں تو ہمارے جو باڈی کے سیلز ہیں وہ انسولین کو رسپونڈ کرنا کم کر دیتے ہیں، یعنی انسولین کی مقدار تقریباً اتنی ہی ہے جتنی پہلے آ رہی تھی، لیکن اس انسولین کے نتیجے میں جو سیلز کے دروازے کھل جاتے تھے شوگر کے لیے، اور شوگر ساری وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتے تھے، اب اس چیز کے اندر جو ہے وہ کمی آ گئی۔ اور اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے نکاسی آب کا جو سسٹم ہے، جیسے گھر میں جو ہے ڈرینیج سسٹم ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو وہ جیسے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، ایسے ہی شوگر جو ہے نا وہ بلڈ میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ فائنڈنگ تھی، اور اس سے یہ پھر اندازہ لگایا گیا کہ اگر ایک بندہ کافی عرصہ کم نیند لیتا رہے گا تو چاہے اس کی باقی چیزیں نارمل رینج میں بھی فال کرتی ہوں، جیسے اس کا وزن یا اس کی ایکٹیویٹی لیول بھی اچھا ہو، تو اس کے باوجود صرف نیند کی کمی کی وجہ سے بھی اس کو شوگر کے مرض کے ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے لیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نیند کی کمی آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو بہت سیریسلی اس ایشو کو ہینڈل کریں، اس کو ٹیکل کریں اور اپنی اچھی نیند پوری کریں تاکہ آپ ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔